مزیدار اور نرم شامی کباب بنانے کی آسان سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں۔ عید اسپیشل ویڈیو ہے یہ، امید ہے آپ کو اچھی لگے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں بنا رہی ہوں شامی کباب، ریسٹورنٹ سٹائل ہے۔ شامی کباب بنانے کی مکمل طریقہ بتاؤں گی آپ کو، جو لنچ اور ڈنر میں بہترین لگتا ہے۔ آپ بھی ٹرائی کریں اور اپنے تجربات مجھے کمنٹ میں بتائیں۔ سب سے پہلے ہم دال لے لیں گے، چنے کی دال ہے آدھا کلو۔ اس کو اچھی طرح دھو کے کوکر میں ڈال دیں گے، اور یہ آدھا کلو ہی گوشت ہے، یہ بیف ہے۔ تو اس میں کچھ مسالہ جات جائیں گے، پیاز، ٹماٹر، ہری مرچیں کٹی ہوئی، یہ بھی کوکر میں جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو ابال لیں گے ہم۔ یہ لہسن ہے، لہسن کے جوے بھی اس میں ڈال دیں گے، اور یہ خشک یہ سبز مرچیں ہیں خشک، یہ بھی اس میں جائیں گی۔ دھنیا ہے، ثابت ڈال رہی ہوں، آپ پیسا ہوا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر۔ اور اس میں تمام مسالہ جات جائیں گے جو ایک سالن میں جاتے ہیں۔ تمام چیزیں گھر کی استعمال کر رہی ہوں، گھر کی چیزوں سے ہی شامی کباب بنائیں گے ہم آج۔ یہ کشمیری لال مرچ ہے کٹی ہوئی، یہ آپ حسب ذائقہ اپنے مسالے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، میں اپنے گھر کے حساب سے ڈال رہی ہوں۔ ہلدی ڈال دی، اور نمک ڈالوں گی میں اس میں 1.5 چمچ جتنا۔ آپ مسالے اپنے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں۔ اب اس میں پانی ڈال دیں گے، کیونکہ یہ بیف ہے تو اس کو گلنے میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے تھوڑا زیادہ پانی ڈالیں گے ہم۔ کوکر بند کر کے پھر چولہے پہ لگا دیں گے، تاکہ یہ گوشت اور دالیں ہر چیز اچھی طرح گل جائے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے 2 حصے ہیں، ایک حصے میں شامی کباب کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں، اور دوسرے حصے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگا ہے، اور یہ تمام چیزیں اچھی طرح گل چکی ہیں۔ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی محسوس ہو رہا ہے، تو اس کو چولہے پہ ہی رہنے دیں گے۔ گوشت مکمل گل چکا ہے۔ اس میں زیادہ یہی ہوتا ہے کہ گوشت اچھی طرح گل جائے، کیونکہ یہ بیف ہے، زیادہ ٹائم لیتا ہے۔ اب اس میں وہ جو دوہری سوٹے والا ایک ڈنڈا ہوتا ہے، اس سے اس کو پیستے بھی رہیں گے، اور چولہا بھی جلتا رہے گا، تاکہ اس کا پانی بھی خشک ہوتا رہے، اور اس کی کٹائی بھی اچھی طرح ہوتی رہے، جس میں گوشت، دالیں، تمام مسالہ جات باریک باریک ہو جائیں۔ اس کو تقریباً 10 منٹ لگ جائیں گے پانی خشک ہونے میں۔ پانی خشک ہو چکا ہے، اور تمام دال اور گوشت اور تمام مسالہ جات باریک ہو چکے ہیں۔ تو اس کو ایسے ہی میش کرتے رہیں گے۔ جب یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو مزید بھی پانی اس میں کم ہو جاتا ہے، تو اس کا آپ چولہا بند کر دیں گے، اور اسے کسی برتن میں نکال کے ٹھنڈا کر لیں گے۔ یہ ٹھنڈا ہوگا تو اور بھی پانی اس میں کم لگے گا، خشک ہو جائے گا سارا۔ اس کو پنکھے کی ہوا میں ایسے پھیلا کے رکھ دیں 10 منٹ کے لیے۔ اس میں جو بھی چیز تھوڑی بڑے سائز کی نظر آئے، جیسے سبز مرچ ہے یا کوئی گوشت کا ریشہ ہے، پٹھا، اس کو نکال لیں۔ تو اب اس کی ٹکیاں بنانا شروع کریں گے۔ جب یہ تمام ٹھنڈا ہو جائے مکسچر، اس کی ٹکیاں بعد میں بنانی ہیں۔ آپ ایک دفعہ یہ ضرور ٹرائی کریں، اور کمنٹ میں مجھے بتائیں آپ کے یہ شامی کباب کیسے بنے۔ یہ عید اسپیشل ریسپی ہے، آپ عید پہ گوشت ہوتا ہے جیسے آپ ٹرائی کریں، اور یہ کچے قیمے کی ٹکیاں سے بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ شامی کباب۔ گھر کے بنے ہوئے نرم ملائم بہترین لگتے ہیں یہ شامی کباب۔
इस तरह एक एक करके तमाम टिक्कियाँ बना लेंगे और इसको अंडे में डिप करके फ्राई कर लेंगे। कुछ लोग इसमें अंडा पहले ही डाल देते हैं, जैसे टिक्कियाँ बनाने से पहले अंडा डाल देते हैं, 1-2 अंडे। तो मैं उस तरह कर रही हूँ, पहले इसको टिक्कियाँ बना रही हूँ। एक एक करके मैंने तमाम बना लिए हैं। अब इसको फ्राई कर लेंगे अंडा लगा के। अब आपके साथ मैं हदीस मुबारक शेयर करती हूँ। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक शख्स भी हज में शरीक था। वो हालत इहराम में था। वो अपनी सवारी से गिरा और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वो इंतकाल कर गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, इसे पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और इसे कफन में 2 कपड़े पहनाओ और उसके सर को ना ढांपो, क्योंकि ये क़यामत के दिन तलबिया कहते हुए मैदान महशर में आएगा। यह हदीस मुबारक हज़रत इब्न अब्बास ने रिवायत की है। यह हदीस मुबारक हज़रत इब्न अब्बास ने रिवायत की है और ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा इस हदीस को सुन के। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी तरह समझ आई होगी। ये घर पे बनाएं आप, इंतहाई नरम बन के तैयार होते हैं। आपको चने की दाल नहीं सूट करती तो आप आलू भी डाल सकते हैं गोश्त में। आलू जिस तरह चने की दाल उबालिए, इसी तरह आलू और गोश्त उबाल लें और तमाम मसाला जात वैसे ही जाएंगे, तो उससे भी टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। ये शामी कबाब की टिक्कियाँ ज़्यादातर दाल में बनाई जाती हैं और इनका जायका बेहतरीन होता है। आप इसको दही के रायते के साथ सर्व करें, बहुत अच्छी लगती हैं ये। आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप ऑल पे कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अभी इन शामी कबाब को सर्व करेंगे। मुकम्मल फ्राई हो चुकी हैं ये। ये रेशेदार बनते हैं। अगर कीमे से बनाएं तो इसमें रेशे नहीं होते। गोश्त के साथ बनाएं तो इसमें गोश्त के रेशे हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जायकेदार। ये ज़्यादातर गोश्त से ही बनाए जाते हैं। ये बहुत ही नरम बने हैं। इसमें तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, बस इसको अंडे में डिप करके क्रिस्पी करना था, फ्राई करके। ये देखें रेशे इसके कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही नरम बने हैं ये शामी कबाब और टूटे बिल्कुल भी नहीं है।